السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احباب کو، تمام حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ حضرات روزانہ کسی نہ کسی مرض کے اعتبار سے ویڈیو آپ دیکھتے رہتے ہیں ہماری۔ یہ آپ کی بہت سمجھداری کی بات ہے، اور امید یہ بھی ہے کہ آپ خود ویڈیو بھی دیکھتے ہوں گے اور دوسرے حضرات کو بھی اس کو شیئر کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، جو بھی آپ سنیں، دیکھو کسی بھی بات کو آپ، جو کام کی بات ہو یا اچھی کوئی نصیحت ہو تو اسے دھیان سے سننا چاہیے۔ اگر آپ اچھی بات کو، اچھی نصیحت کو دھیان سے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے، وہ بات آپ کے کام آ سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جس چیز کو ہم سن رہے ہیں، یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا کوئی پڑوسی ہو، ہمارا کوئی دوست ہو، یا ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، ہمارے تعلق میں کوئی پریشان ہو، تو اگر ہمارے پاس وہ چیز ہے، وہ بات ہے، تو دوسروں تک بھی ہم پہنچا سکتے ہیں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو جائے۔ چلیے خیر، آپ سے آج عرق النساء کا جو درد ہے، بہت لوگ عرق النساء کے درد سے پریشان رہتے ہیں۔ اس کے مریض ہم نے زندگی کے اندر بہت دیکھے ہیں۔ جن حضرات کو عرق النساء کا درد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس قدر درد ہوتا ہے، اس قدر پریشانی ہوتی ہے، پورے بدن کی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ پورے بدن کی جان نکل رہی ہو۔ عرق النساء کا درد جب ہوتا ہے، اس کے بدن کے اندر اس قدر درد ہوتا ہے، اس قدر تکلیف پہنچتی ہے کہ مریض سوچتا ہے کہ میری جو ٹانگ میں درد ہے، بہت سے مریضوں کو چلاتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور عرق النساء کا درد یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بڑھاپے میں ہو، کوئی ضروری نہیں ہے یہ جوانی میں ہو، یہ 10-15 سال کی عمر میں، 10-12 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر جو دیکھا گیا ہے، عرق النساء کا درد تقریباً 15 سال سے زیادہ کی عمر والوں کو، اور 20 سے 25، 30، 35، 40، بہرحال کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ اور عرق النساء کا درد جب ہوتا ہے تو انسان کا جو پیٹ سے نیچے کا حصہ ہے، جو ناف سے نیچے کا حصہ ہے، یعنی جو دونوں کولہے ہوتے ہیں، کسی بھی ٹانگ میں اوپر سے کولہے کی جانب سے درد کی شروعات ہوتی ہے، اور وہ درد کچھ دن وہاں رہتا ہے، پھر اس کے بعد میں درد وہاں سے چلنا شروع ہوتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ ایک ہفتے تک درد وہاں رہا، پھر اس کے بعد چلتا چلتا پھر ران میں آ کر کے رک گیا۔ تو اس قدر پریشانی رہتی ہے کہ آدمی بہت پریشان رہتا ہے۔ طرح طرح کی دوائیاں، چاہے وہ دیسی دوائیاں ہوں، انگریزی دوائیاں ہوں، بہت کوشش کرتا ہے انسان کی، جب جان پہ بنتی ہے، پریشان رہتا ہے، تو آدمی چاہتا ہے کہ سکون حاصل کیسے ہو۔ بہت لوگوں کو دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے بھی، کہ وہ اتنے پریشان رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی بس جان نکلتی ہے جب درد ہوتا ہے، اتنی قدر پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ عرق النساء کا درد کولہے سے لے کر کے کبھی ران میں آ کے رکتا ہے کچھ دن، پھر اس کے بعد میں گھٹنے سے نیچے پنڈلی میں، اور کبھی کبھی یہ پھر نیچے جو پنجہ ہوتا ہے پیر کا، یعنی نیچے تک پہنچتا ہے، پوری ٹانگ میں ہوتا ہے۔ اور پوری ٹانگ میں جب درد ہوتا ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں اس قدر جھنکار نکلتی ہے، اس قدر جھنکار مارتی ہیں ٹانگ میں، کہ پورے بدن کے اندر اس قدر تکلیف محسوس ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے یہاں مجھے بھرتی کر دیا جائے، اور تاکہ میرا درد سے چھٹکارا ہو۔ تو عزیز دوستو، آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو ہم اس کے متعلق آپ کو ایک نسخہ بتلائیں گے، آپ اسے دھیان سے سنیں اور نوٹ کر لیں۔
جن حضرات کو عرق النساء کا درد رہتا ہے وہ 50 گرام کلونجی لے لیں اور 100 گرام زنجبیل، زنجبیل یعنی سونٹھ۔ بعض حضرات زنجبیل کو نہیں سمجھ سکتے تو زنجبیل کو سونٹھ کہتے ہیں۔ تو 50 گرام کلونجی کے دانے لینے ہیں، کلونجی لینی ہے، اور 100 گرام سونٹھ لینی ہے یعنی زنجبیل لینی ہے، اور ان دونوں کا صفوف بنانا ہے۔ دونوں کا صفوف الگ الگ بنا لیں اور الگ الگ صفوف بنا کر کے پھر دونوں کو ایک جگہ ملائیں، بہت باریک اس کا صفوف بنا لیں۔ صفوف بنانے کے بعد 1 چمچ شہد میں 1 چھوٹا چمچ اس صفوف کو ملا کر کے، یعنی شہد کے لیے تو بڑا چمچ ہے جو عام طریقے سے ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں چمچ، اس کے علاوہ جو چائے والا چمچہ ہوتا ہے، چمچ ہوتا ہے چھوٹا سا، چھوٹے والا چمچ چائے والا، شہد میں اس چھوٹے چمچ کو یعنی وہ تھوڑا صفوف اس میں ملا لیں، آدھا چمچ، اور اس میں ملا کر کے خوب ملائیں، اس کو خوب ملا کر کے پھر اس کے بعد اسے خالی پیٹ استعمال کرنا ہے۔ صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا ہے۔ اسی طریقے سے شام کو 1 چمچ شہد میں چھوٹا چمچ صفوف ملا کر کے خوب ملائیں اور اس کو کھائیں، اور یہ آپ کو روزانہ جب تک آپ کا درد نہیں دور ہوتا، جب درد سے آپ کو راحت نہیں ملتی، آپ روزانہ استعمال کریں۔ اور جب آپ درد سے جو ہے محسوس کریں کہ درد سے مجھے راحت ہو گئی ہے، اب درد نہیں رہا، درد ختم ہونے کے بعد بھی آپ صبح خالی پیٹ کچھ دن، کم از کم 1 ہفتہ نہیں تو کم از کم 15 روز تک آپ کھاتے رہیں، صبح کے وقت میں، اور شام کے وقت نہ کھائیں درد ہونے کے بعد۔ تو اگر آپ اس کا استعمال کریں گے، یہ کلونجی کا نسخہ ہے۔ کلونجی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت کا علاج ہوتا تو کلونجی ہوتی۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے، آپ ویڈیو کو دھیان سے سنیں، نسخے کو نوٹ کر لیں۔ اگر آپ اس کے بیمار نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے۔ جس کے بیمار ہیں، میری آپ سے درخواست ہے، جو ویڈیو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسے نوٹ کر کے رکھیں، اور جن حضرات کو یہ پریشانی رہتی ہے آپ ان کو یہ بتلا دیں یا ان کو شیئر کر دیں، تاکہ وہ اس نسخے کو بنا سکیں اور اس کو عمل میں لا سکیں اور وہ اس پریشانی سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی بہت قیمتی بات ہوگی، اور آپ کو اس میں ثواب بھی حاصل ہوگا اور دوسروں کا بھی نفع ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے ویڈیو جو سنیں گے وہ دھیان سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے اور نوٹ بھی کر لیں گے۔ اور اگر آپ حضرات کو کوئی پریشانی اس طرح کی نہیں ہے تو جو حضرات اس میں پریشان ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں گے، پیغام پہنچا دیں گے۔ آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں گے تو انسانیت کا حق بھی ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اب آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔